بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جنہوں نے شیئر کی ہے ان کا نام ارسلان ہے، اور ارسلان بتاتے ہیں کہ میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں اور یہ خوفناک کہانی میرے بھائی کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے جن کا نام شاہ زیب ہے۔ ارسلان بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام آباد میں جو گورنمنٹ کی طرف سے کوارٹرز ملتے ہیں، ہم لوگ ان کوارٹرز میں رہتے ہیں کیونکہ میرے جو ابو ہیں ان کی جو نوکری ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوارٹرز ملے تھے، تو ہم لوگ اس میں رہتے ہیں۔ اور جو ہمارا فلیٹ ہے، جو ہمارا والا اپارٹمنٹ ہے، اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ سیدھا چھت پہ جاتی ہیں، یعنی ہمارا سب سے ٹاپ پہ ہے ہمارا گھر اس فلیٹ میں۔ تو جو چھت پر سیڑھیاں جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ چھت پر جا کر سویا کرتے تھے رات کو۔ رات کے وقت ہم لوگ چھت پہ سو جایا کرتے تھے جا کر، میں، میرے ابو، میرا جو بھائی شاہ زیب ہے وہ ہم لوگ سب اوپر چھت پر سویا کرتے تھے۔ اور ہماری جو چھت تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی کیونکہ وہ ایک فلیٹ تھا، تو اس کی چھت بہت زیادہ بڑی تھی، اور وہاں پر کافی پانی کے جو ٹینکس ہوتے ہیں بڑے بڑے پانی کے، وہ ٹینکس رکھے ہوئے تھے۔ 4-5 ٹینکس ہماری چھت پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہم جب اپنی چارپائی جو تھی ہم لوگ جب بچھاتے تھے تو ایسے تھا کہ ہماری جو 2 چارپائیاں تھیں وہ تو آرام سے ہو جاتی تھیں ایڈجسٹ، لیکن جو ہماری تیسری چارپائی تھی جس میں میرا بھائی شاہ زیب سویا کرتا تھا، وہ چارپائی ایک پانی کا بڑا سا ٹینک تھا، اس ٹینک کے ساتھ وہ جو چارپائی تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اور اس کے وہاں پر میرا جو بھائی تھا شاہ زیب وہ سویا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، رات کا وقت تھا اور ہم لوگ سب سوئے ہوئے تھے، تو اچانک سے جو میرا بھائی تھا شاہ زیب، اسے آواز آئی جیسے جو پانی کے ٹینکس ہیں جو رکھے ہوئے تھے تھوڑا فاصلے پر، وہ والا جو ایک ٹینک ہے اس پر سے آواز آ رہی ہے جیسے کوئی اس ٹینک پہ ناک کر رہا ہے، جیسے کوئی دروازے پر ناک کرتا ہے ایسے کوئی ٹینک پر ناک کر رہا ہے۔ تو اس نے جب وہ آواز سنی تو اسے لگا کہ ویسے ہی کسی چیز کی آواز آ رہی ہوگی، تو اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں اور وہ لیٹا رہا اپنی چارپائی پہ۔ کچھ دیر گزر گئی، وہ آواز جو تھی وہ بالکل آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد اسے وہ آواز جو تھی وہ اسے دوبارہ آنا شروع ہوئی، جو ناک کی آواز تھی، اور وہ ناک کی آواز اب اسے زیادہ کلیئر سنائی دے رہی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں اٹھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ آواز جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، وہ اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ ایک ٹینک ہے پانی کا جو بڑا فاصلے پر تھا ہم سے، تو ہماری چارپائیوں سے بہت فاصلے پر تھا وہ ٹینک۔ اس ٹینک پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس عورت کی میرے بھائی کی طرف کمر تھی، اور وہ اس ٹینک پر مسلسل ناک کر رہی تھی بار بار۔ اور جیسے ہی میرے بھائی نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی عورت ہے جو ٹینک پر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے اچانک سے پوچھا زور سے کہ کون ہے وہاں پہ، کون ہو؟ تو جیسے ہی اس نے پوچھا تو وہ جو عورت تھی وہ اس نے اگلی طرف جمپ کر دیا، جو نیچے کا ایریا تھا ہمارا جہاں ساری جھاڑیاں وغیرہ تھیں، اس نے اس پلاٹ کی طرف جمپ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے جمپ کیا تو میرے بھائی کی ایک زوردار چیخ نکلی، تو جیسے ہی ہم لوگوں نے اس کی چیخ سنی ہم لوگ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اس طرح کیوں چلا رہے ہو اتنی آدھی رات کو؟ تو میرے بھائی نے بتایا کہ میں ابھی سویا ہوا تھا تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے کوئی ٹینک پہ ناک کر رہا ہے، تو میں نے جیسے ہی اٹھ کر دیکھا، مجھے دوبارہ آواز آئی، میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی ٹینک کے اوپر، اور وہ مسلسل اس سے ناک کر رہی تھی، اس کے جو ہوتا ہے اوپر کا ڈھکن ہوتا ہے ٹینک کا، اس کو بار بار ناک کر رہی تھی وہ۔ اور جیسے ہی میں نے اس سے زور سے پوچھا کہ کون ہے وہاں پہ، تو اس نے جھاڑیوں کی طرف چھلانگ لگا دی، اور اچانک سے وہ غائب ہو گئی۔ تو ہم نے جب یہ بات سنی تو ہم لوگ اٹھ کر ہم نے دیکھا ادھر ادھر، ہم نے جھانک کر بھی دیکھا پلاٹ میں، جو ہمارے ساتھ فلیٹ کے ساتھ پلاٹ تھا بڑا سارا، جھاڑیاں تھیں وہاں پہ بہت زیادہ،
تو ہم نے جب وہاں پر جھانک کر بھی دیکھا، ہم نے موبائل کی ٹارچ آن بھی کی، ہم نے وہاں پر اچھی طرح مطلب سرچ کیا، لیکن ہمیں وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا، کسی انسان کا نام و نشان ہمیں وہاں نظر نہیں آیا۔ تو ہم نے اپنے بھائی کو میں نے یہی بولا کہ شاہ شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، تمہیں ایسے لگا ہوگا کہ شاید یہ اصلیت ہے، تو اس وجہ سے تم ڈر گئے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو تم سو جاؤ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ہیں یہاں پر تمہارے ساتھ۔ تو جو میرا بھائی تھا ویسے وہ بالکل بھی ڈرتا نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ خوف زدہ لگ رہا تھا مجھے، تو میں نے اسے تھوڑی تسلی دی کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو، ہم لوگ یہیں پر ہیں، ٹھیک ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، تم سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی اپنی چارپائی پر دوبارہ چلا گیا اور ہم لوگ بھی آ کر دوبارہ لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر بعد ہمیں نیند آ گئی دوبارہ سے، ہم لوگ سو گئے۔ تو جو میرا بھائی تھا شاہ زیب، جب وہ دوبارہ سویا ہے تو جو اس کے ساتھ ایک ٹینک پڑا تھا، بڑا سا واٹر ٹینک جو پڑا ہوا تھا، وہ بالکل اس کی چارپائی کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی شاہ زیب دوبارہ لیٹا سونے کے لیے، اس نے ابھی آنکھیں ہی بند کی تھیں، تو اس کو نیند نہیں آ رہی تھی بالکل بھی، ہم لوگ تو سو چکے تھے اس وقت، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ ویسے ہی آنکھیں بند کر کے بس لیٹا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور وہ لیٹا، تھوڑی دیر میں اس سے پھر سے وہی آواز آنے لگی، جیسے کوئی دوبارہ واٹر ٹینک کے جو ہوتا ہے ڈھکن، اس پر نوک کر رہا ہے، اور وہ آواز جو تھی اب اسے اپنے بہت قریب سے آ رہی تھی، بہت زیادہ۔ پہلے وہ آواز جو تھی اسے دور سے آ رہی تھی، لیکن اس دفعہ وہ آواز بہت قریب تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ آواز سنی، وہ بہت خوفزدہ ہو گیا، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بالکل بھی نہیں کھولیں۔ لیکن پھر جو وہ آواز تھی وہ اتنی زیادہ اس کو مسلسل آتی رہی کہ اس نے اپنی آنکھیں جو تھیں وہ اس نے کھول کے دیکھا کہ یہ آواز اب کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا، جو اس کے چارپائی کے بالکل ساتھ واٹر ٹینک رکھا ہوا تھا، وہ مخلوق جو تھی وہ کوئی چڑیل تھی، اور وہ جو چڑیل تھی وہ بالکل اس واٹر ٹینک کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، بالکل اس کے قریب، اور بیٹھ کر وہ اس کو بار بار نوک کر رہی تھی واٹر ٹینک کو۔ اور جیسے ہی اس چڑیل نے جب اس کو دیکھا، تو میرے بھائی نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا، اور وہ جو چڑیل تھی وہ اس کی چارپائی پر اس چڑیل نے چھلانگ لگا دی اور وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی میرے بھائی نے چیخنا شروع کیا اور چیختے چیختے وہ بے ہوش ہو گیا، ہم لوگ جب دوبارہ سے اٹھے، ہم نے اسے ہلایا جلایا، لیکن وہ بالکل بھی کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ گھبرا گئے، ہم بہت پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا اچانک سے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اپنے سب گھر والوں کو نیچے جا کر اٹھایا، اسے نیچے لے کے آئے، پھر ہم نے ایمبولینس کو کال کیا، وہاں سے پھر ہم لوگ اسے ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں اسے بالکل بھی ہوش نہیں آ رہا تھا، بہت ٹائم ہو گیا تھا اسے، ڈاکٹرز بھی پریشان ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹرز کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ہوا کیا ہے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل نارمل، مطلب اس کی کنڈیشن بالکل نارمل ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے باہر اور بہت زیادہ پریشان تھے، جو میری امی تھیں، میری بہنیں تھیں، میری جو دوسری مطلب ہماری جو کزنس تھیں، وہ ہمارے فلیٹ میں ہی وہاں پہ رہتے تھے ساتھ میں، تو دوسرے اپارٹمنٹ میں وہ رہتے تھے، تو وہ کزنس جو تھیں وہ بھی اندر روم میں ہی تھیں، اور وہ بھی ویٹ کر رہی تھی کہ اسے کب ہوش آئے گا۔ ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے، تو اچانک سے اندر سے ہماری جو امی تھیں، ہماری بہنیں تھیں، ان کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جیسے ہم نے اندر جا کر دیکھا کہ یہ کیوں اس طرح چیخ رہی ہیں، تو ہمارے دیکھ کے بھی ہوش اڑ گئے کہ جو میرا بھائی تھا شاہ زیب، وہ بے ہوش تھا، لیکن وہ بیڈ سے بالکل ہوا میں ایک دم اٹھنے لگ گیا تھا، اور وہ بہت زیادہ بیڈ کے اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ آ گیا تھا، اور وہ ہوا میں بالکل جیسے ایک بندہ ہوا میں لہرا رہا ہوتا ہے، ایسے وہ ہوا میں تھا بالکل۔ جیسے ہی ہم نے یہ سارا منظر دیکھا، ہم لوگ بالکل سمجھ نہیں پائے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، اچانک سے میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ جو میری امی تھیں، میری بہنیں تھیں، ان کی تو دیکھ کر حالت خراب ہو گئی، بہت زیادہ وہ چیخیں مارنے لگ گئیں، رونے لگ گئیں، اور ہم لوگ اسے پکڑ کر نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے، واپس بیڈ پہ لٹانے کی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے اسے اس طرح سے ہوا میں اٹھایا ہوا ہے، جیسے وہ اسے بالکل بھی چھوڑ نہیں رہی تھی، وہ جو بھی مخلوق تھی
تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے. ہم نے اپنی امی کو اپنی بہنوں کو ہم نے باہر بھیج دیا کیونکہ وہ یہ منظر بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو بھی ہم وہاں پر دیکھ رہے تھے. پھر ہمارے ایک پیر صاحب تھے, ہم نے ان کو کال کی رات کے وقت اور انہوں نے کال پک کر لی ہماری. ہم نے جب ان کو بتایا سارا ماجرا, وہ اسی وقت آئے ہاسپٹل اور انہوں نے دیکھا کہ جو میرا بھائی تھا, اس وقت جب ہم نے اس کو بڑی مشکل سے ہم نے اسے بیڈ پر واپس لٹایا, تو جب وہ پیر صاحب آئے اور انہوں نے دیکھا ہمارے بھائی کی حالت, تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک چڑیل کا سایہ ہو چکا ہے اور وہ چڑیل جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے, وہ اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑے گی اور مجھے اس کا علاج جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کرنا پڑے گا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کا علاج جلد سے جلد شروع کریں. تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اس کو مطلب ہوا کیا تھا, تو ہم نے سارا ان کو واقعہ بتایا جو شاہ زیب نے ہمیں بتایا تھا پہلے, اور ہم اس کی بات نہیں مان رہے تھے. تو ہم نے وہی واقعہ سارا ہم نے پیر صاحب کو بتایا. پھر پیر صاحب نے اس کے اوپر دم کیا. جیسے ہی پیر صاحب نے اس کے اوپر دم کیا, میرے بھائی کو شاہ زیب کو ہوش آ گیا اور پھر اس نے بتایا ہمیں تھوڑی دیر میں جب وہ بولنے کی حالت میں آیا کہ جب میں نے اسے دیکھا لاسٹ ٹائم, جب وہ میرے بالکل قریب اس واٹر ٹینک پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ بالکل ایسے تھی جیسے ایک کالا سایہ ہوتا ہے, بالکل جیسے اندھیرے سے بھی ڈارک بلیک شیڈو, اور اس کی صرف 2 آئیز تھیں جو مجھے نظر آ رہی تھیں, جو چمک رہی تھیں بالکل جیسے کوئی لائٹ بلبز ہوتے ہیں, ایسے اس کی آئیز تھیں جو چمک رہی تھیں. اور وہ ایک بالکل کالا سایہ تھا جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اور جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا اس نے میری چارپائی پر چھلانگ لگائی اور وہ غائب ہو گئی. اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. تو ہم نے جب یہ بات سنی, پیر صاحب نے بھی یہ بات سنی, تو پیر صاحب نے ہمیں بڑی سختی سے ہمیں یہ ہدایت دی, ہمیں بڑی سختی سے منع کیا کہ آپ نے اس کو بالکل بھی آئندہ چھت پر اکیلے نہیں جانے دینا, سونے کے لیے بھی اور ویسے بھی اس کو جیسے بندہ واک کرنے چلا جاتا ہے بالکل بھی اسے چھت پر نہیں جانے دینا, کیونکہ اس چھت پر اس مخلوق کا بسیرا ہے. اور اگر میں اس کا علاج کروں گا اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, لیکن بعد میں اگر یہ اس چھت پر واپس چلا گیا اکیلے یا کسی کے ساتھ بھی چلا گیا, تو وہ جو مخلوق ہے وہ دوبارہ اس پر حاوی ہو جائے گی اور پھر دوبارہ اس کو کبھی بھی وہ نہیں چھوڑے گی اور اسے جانی نقصان بھی پہنچا دے گی. تو ہم نے جب یہ بات سنی تو اس نے میرے بھائی نے, شاہ زیب نے بھی یہ بات سنی, تو اس نے کہا کہ نہیں میں کبھی بھی چھت پر نہیں جاؤں گا آئندہ سے. اس کے بعد جو پیر صاحب تھے انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا اور 1-2 دن کے اندر وہ ہاسپٹل سے بھی واپس آ گیا گھر, اور اس کا علاج جو تھا وہ جاری رہا 1-2 ماہ تک, اور 1-2 مہینے کے بعد اس کا علاج مکمل ہو گیا. اس پورے 1-2 ماہ کے اندر ہم نے اسے بالکل بھی چھت کی طرف رخ نہیں کرنے دیا اور نہ وہ خود گیا چھت کی طرف. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی اوپر جانا چھوڑ دیا. اوپر جو ہم رات کو سویا کرتے تھے, میں میرے ابو, ہم نے اوپر سونا بھی چھوڑ دیا, کیونکہ جب ایک بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک مخلوق کا بسیرا ہے جو بہت زیادہ سخت قسم کی مخلوق ہے, تو وہاں پر پھر رہنے کا یا وہاں پر ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد جو علاج جب اس کا مکمل ہو گیا میرے بھائی کا, تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اب وہ اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحت مند ہے, اور اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا دوبارہ, اور ہم لوگوں نے بالکل چھت پر جانا چھوڑ دیا. اور یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. لسنرز, آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.